بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، اس میں جو ایک بہت اہم محکم دلیل کے طور پہ چیز پیش کی جاتی ہے، تیسرے نمبر پہ وہ 65 کی جنگ ہے۔ کہا جاتا ہے دشمن ہوتے ہیں، الٹیمیٹم دیتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، حملے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسا بزدل دشمن ہمیں ملا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بچپن سے ہر پاکستانی جس نے مطالعہ پاکستان کی کتاب پڑھی ہے اس کو یہی پڑھایا گیا ہے، سنایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بزدل دشمن نے 65 میں ہم پہ حملہ کر دیا۔ تو اب بھی ہمارا دشمن نہیں ہے، سوتے ہوئے ہم پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ ایک تاریخی جھوٹ ہے جو بڑے پیمانے پر بولا گیا، اور بولنے والوں نے کچھ دیر کے بعد خود بھی یقین کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ہی ہے، بالکل خلاف واقعہ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک معرکہ یہ ستمبر 65 میں جنگ ہوئی ہے۔ پہلے ایک معرکہ اس سال کی ابتدا میں رن آف کچھ میں ہو چکا تھا۔ اس میں چونکہ ایک نوعیت کی اسٹریٹجک برتری پاکستان کو حاصل رہی ہے، وہاں کچھ کامیابیاں بھی ہوئی تھیں، بڑے پیمانے کی کامیابیاں۔ اس سے یہ خیال ہوا کہ کشمیر میں بھی ایک اقدام کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم قبضہ کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک لمبے عرصے تک لوگ فوجی حلقے سحر میں مبتلا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک آپریشن پاکستان کی طرف سے کیا گیا، پھر عرض کرتا ہوں پاکستان کی طرف سے کیا گیا، اس کو آپریشن جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کی ابتدا 5-6 اگست کو ہو گئی تھی۔ اس میں پہلے مرحلے میں کچھ کامیابی ہوئی، لیکن ہندوستان جواب کے لیے تیار تھا۔ جب مزید آگے بڑھنا ممکن نہیں ہو سکا اور ادھر سے پاکستانی افواج کی کمان بھی تبدیل کر دی گئی، یعنی یحییٰ خان کو اسی موقع پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بھی پس منظر میں بہت سی داستانیں ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ شہاب نامے میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بیان بھی کر دیا ہے۔ میں اس میں سے کسی کی تائید تردید نہیں کرتا، وہ بحث دوسری جانب نکل جائے گی، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ کمان تبدیل کر دی گئی۔ اس کے بعد پیش قدمی رکی، اور اس پیش قدمی کے رکنے کے بعد پھر ایک دوسرا آپریشن شروع کیا گیا جس کو آپریشن گرینڈ سلام کہا جاتا ہے۔ یہ سب 6 ستمبر سے پہلے ہو چکا تھا۔ ہندوستان نے اس کے جواب میں بین الاقوامی سرحد پار کی۔ ہمارے ہاں یہ خیال تھا کہ جو کچھ ہم کشمیر میں کر رہے ہیں اس کے جواب میں ہندوستان بین الاقوامی سرحد پار نہیں کرے گا، اگر جنگ ہوگی تو وہاں ہوگی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے ہمارے وزیر خارجہ کی رائے بھی یہی تھی، اور جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا وہ بھی یہ خیال کر رہے تھے، اور اس میں رازداری برتی گئی تھی کہ ہم یہ اقدام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ غلط اقدام تھا ہر لحاظ سے، تو اس کے کہیں برے نتائج نہ نکلیں، لیکن وہی برے نتائج نکلے، اور ہندوستان نے نہ صرف یہ کہ وہاں جواب دیا بلکہ اس کے کم و بیش 1 ماہ بعد، یعنی رات کی تاریکی میں کوئی بزدل دشمن نہیں آیا تھا، کم و بیش 1 ماہ بعد انہوں نے بین الاقوامی سرحد پار کر لی۔ پھر پاکستان نے اس کی مدافعت کی، اور اس جنگ میں فتح ہوئی یا شکست ہوئی یہ خود ایک موضوع ہے، اور اس پہ دونوں جانب بہت قوی دلائل ہیں، پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کرنا، ورنہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ اس کو ماپنے کے بھی بڑے واضح پیمانے ہیں کہ ہوا کیا تھا، اور پھر تاشقند میں کس طریقے سے دستخط کرنا پڑے، اور کشمیر کا مسئلہ کس طریقے سے وہاں لپیٹ دیا گیا۔ کبھی تاشقند کے معاہدے کو پڑھیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ کسی دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ وہی تنازع کشمیر ہے، اسی کے ذیل میں پاکستان کی طرف سے ایک اقدام کیا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اگر وہیں تک جنگ محدود رکھتا تو اس کی عنایت ہوتی، لیکن جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ جواب میں تو کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، کسی چیز کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان نے بین الاقوامی سرحد پار کی، اور اس جنگ کا جواب جو ہم نے چھیڑی تھی لاہور میں اور بعض دوسری جگہوں پر بھی، یہ واقعہ ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سری جھوٹ ہے۔